بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MD کوئز جنرل میں خوش آمدید۔ سوال ہے، یاجوج ماجوج واقعی زمین پر نکلیں گے؟ جواب ہے ہاں، یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک وقت آئے گا جب وہ زمین پر پھیل جائیں گے، اور جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے نکلیں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96۔ سوال ہے، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا حقیقت ہے یا علامت؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا حقیقت ہے۔ یہ محض وہم یا خیال نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ ہو۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ سوال ہے، کیا بعض گناہ دنیا میں ہی سزا دیتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، کچھ گناہوں کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے، جیسے بے برکتی، پریشانیاں اور دل کا سکون ختم ہو جانا۔ بندہ بعض گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سوال ہے، کہ روح سوتے وقت جسم سے نکلتی ہے؟ جواب، نیند کے وقت روح کو عارضی طور پر قبض کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو روح واپس لوٹا دیتا ہے، ورنہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہی روحوں کو موت کے وقت اور نیند کے وقت قبض کرتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 42۔ سوال ہے، قبر کا وقت دنیا کے وقت جیسا ہوتا ہے یا الگ؟ جواب ہے، قبر کا وقت دنیا کے وقت سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہاں دن اور رات کا وہ نظام نہیں جو دنیا میں ہے۔ ان کے سامنے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100۔ سوال ہے، دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ جواب ہے، دعا اللہ کا بہت بڑا ہتھیار ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ اسی لیے دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ سوال ہے، کیا بعض لوگوں کی دعائیں فوراً کیوں قبول ہوتی ہیں؟ جواب ہے، اخلاص، حلال رزق اور سچا دل دعا کی جلد قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ سوال ہے، کیا ہر اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ جواب ہے، اچھا اور سچا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے۔ یہ بندے کے لیے تسلی اور امید کا پیغام ہوتا ہے۔ نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سوال ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے؟ جواب ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ انسان کو غم میں ڈالے۔ ایسے خواب کسی کو نہیں بتانے چاہیے۔ برا خواب شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ سوال ہے، دل میں آنے والے غلط خیالات گناہ ہیں؟ جواب ہے، صرف دل میں خیال آ جانا گناہ نہیں جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اللہ دل کے وسوسوں پر گرفت نہیں فرماتا۔ میری امت کے دل کے خیالات معاف کر دیے گئے ہیں۔ سوال ہے، کہ ہر مصیبت گناہوں کی سزا ہے یا آزمائش بھی؟ جواب ہے، ہر مصیبت سزا نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ آزمائش یا درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ مومن کو پاک کرنے کے لیے بھی آزماتا ہے۔ ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک اور مال و جان کے نقصان سے آزمائیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ سوال ہے، کہ شیطان جسم میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب ہے، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ جسم میں داخل ہونا عام بات نہیں۔ زیادہ اثر وسوسوں اور بہکانے سے ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ سورۃ الناس آیت نمبر 5۔ سوال ہے، کیا انسان کے اعمال چہرے سے پہچانے جا سکتے ہیں؟ جواب ہے، نیک یا برے اعمال کا اثر انسان کے چہرے اور انداز پر آ جاتا ہے۔ یہ اثر وقت کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ نیکی چہروں پر تازگی اور روشنی لے آتی ہے۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 24۔ سوال ہے، کچھ گھروں میں بلا وجہ بوجھ یا خوف کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہے، جہاں اللہ کا ذکر کم ہو وہاں دلوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ذکر اور قرآن سے سکون آتا ہے۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ سوال ہے، موت کا وقت ٹل سکتا ہے یا مقرر ہے؟ جواب ہے، موت کا وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ وہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے۔ جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 34۔ سوال ہے، کیا دنیا کی محبت ایمان کو کم کر سکتی ہے؟ جواب ہے، دنیا کی حد سے زیادہ محبت ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔
دل ایک وقت میں 2 محبتوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 20۔ سوال ہے کہ بار بار ایک ہی گناہ کرنا ایمان کمزور کرتا ہے؟ جواب ہے بار بار گناہ کرنا ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، لیکن توبہ کرنے سے ایمان دوبارہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ سوال ہے بعض لوگ نماز کے باوجود سکون کیوں نہیں پاتے؟ جواب ہے نماز جسم سے ہوتی ہے مگر دل حاضر نہیں ہوتا۔ سکون دل کی توجہ اور اخلاص سے آتا ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ سوال ہے کہ اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو پتہ چلتا ہے؟ جواب ہے جب گناہ آسان اور نیکی مشکل لگنے لگے تو یہ ناراضگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 16۔ سوال ہے دل سخت ہو سکتا ہے اور انسان محسوس بھی نہ کرے؟ جواب ہے ہاں، دل آہستہ آہستہ سخت ہو جاتا ہے اور انسان کو احساس نہیں رہتا۔ پھر تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74۔ سوال ہے کہ قبر میں ہر انسان سے ایک جیسا سوال ہوگا؟ جواب ہے ہر انسان سے بنیادی سوال ایک جیسے ہوں گے، فرق صرف جواب دینے کی کیفیت میں ہوگا۔ تم سے تمہارے رب، دین اور نبی کے بارے میں سوال ہوگا۔ سوال ہے کہ نیک انسان کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے؟ جواب ہے نیک انسان کو مشکلات میں بھی دل کا سکون ملتا ہے۔ یہ سکون ایمان کی علامت ہے۔ وہ دل جو ایمان لائے اور مطمئن ہو۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ سوال ہے بعض خواب مستقبل کی جھلک دکھاتے ہیں؟ جواب ہے کچھ سچے خواب مستقبل کی طرف اشارہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہر خواب قابل یقین نہیں ہوتا۔ نیک خواب نبوت کے اجزاء میں سے ہیں۔ سوال ہے بعض لوگ دعا کے باوجود پریشان کیوں رہتے ہیں؟ جواب ہے والدین کے بعض گناہوں کا اثر اولاد کی زندگی پر پڑتا ہے۔ تمہارے اعمال تمہاری اولاد پر ظاہر ہوتے ہیں۔ سوال ہے روح اور بدن کے تعلقات خواب میں کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ جواب ہے خواب کے وقت روح کو آزادی ملتی ہے، اس لیے عجیب مناظر نظر آتے ہیں۔ اللہ نیند کے وقت روحوں کو قبض کرتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 42۔ سوال ہے بعض لوگ بلا وجہ غصہ یا خوف محسوس کیوں کرتے ہیں؟ جواب ہے یہ دل کی کمزوری، وسوسوں یا ذکر کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو خوف دلاتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 175۔ سوال ہے کہ جادو یا حسد کی وجہ سے حادثے ہوتے ہیں؟ جواب ہے جادو اور حسد نقصان پہنچا سکتے ہیں مگر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ سوال ہے کہ بعض دعائیں صرف آزمائش کے لیے ملتی ہیں؟ جواب ہے بعض دعاؤں کی تاخیر انسان کے لیے امتحان ہوتی ہیں۔ ہم تمہیں آزماتے ہیں خیر اور شر کے ذریعے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35۔ سوال ہے بعض نیک اعمال کا اثر فوری کیوں نہیں آتا؟ جواب ہے ہر نیکی کا وقت مقرر ہے، اثر فوراً بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی۔ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 120۔ سوال ہے کہ انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے سست ہو سکتا ہے؟ جواب ہے گناہوں سے دل بوجھل اور عبادت میں سستی آ جاتی ہے۔ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 14۔ سوال ہے بعض لوگوں کے دل میں ایمان کے باوجود وسوسے کیوں آتے ہیں؟ جواب ہے وسوسے آنا ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان مومن کو زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وسوسے شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ سورۃ الناس آیت نمبر 5۔ سوال ہے کہ قیامت کی نشانیاں ترتیب سے آئیں گی یا ایک ساتھ؟ جواب ہے چھوٹی نشانیاں وقتاً آتی رہیں گی، بڑی نشانی قریب ایک ساتھ ظاہر ہوں گی۔ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ سوال ہے کہ خواب میں خود کو مرنے کے بعد زندہ دیکھنا کوئی نشانی ہے؟ جواب ہے ایسا خواب انسان کو نصیحت اور توبہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ مستقبل کی خبر ہو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 185۔ کہ سوال ہے کیا ہر انسان کی آزمائش یکساں ہے یا مختلف؟ جواب ہے ہر انسان کی آزمائش اس کی طاقت کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔
سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ تو دوستوں کس لگے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔